بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج اسلامیات کی کلاس میں میں آپ سب بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو سب بچے اپنی مطالعہ قرآن کی کتاب نکالیں اور آج ہم مطالعہ قرآن سے سورہ جاسیہ پڑھیں گے۔ اس کا شان نزول اور تعارف کیا ہے تو سب بچے اپنی بک میں دیکھیں اور شان نزول اور تعارف کو غور سے سنیں کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور کے زمانے قید میں نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قرآن حکیم کی روشنی میں توحید باری تعالیٰ اور آخرت پر دلائل پیش کر رہے تھے۔ جاسیہ عربی میں گھٹنے ٹیکنے اور گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ قیامت کے روز لوگ خوف اور بے بسی سے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس بات کے منتظر ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے اس سورت کا نام جاسیہ رکھا گیا ہے، یعنی کہ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوئے تو ان کے لیے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے بیٹا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس بات کے منتظر ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ سورت کے آغاز میں قرآن حکیم کی طرف دعوت دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات آفاقی یعنی کائنات میں موجود نشانیوں پر غور و فکر کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کی آیات کو نظر انداز کرنے والوں کو شدید عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ قیامت کے حالات کا بیان ہے اور نافرمان قوموں پر عذاب کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ بیٹا میں سورہ جاسیہ تلاوت کر رہی ہوں، سب بچیوں نے غور اور توجہ سے اس کے ترجمے کو سننا ہے اور پھر آپ بچیوں نے مجھے رکوع نمبر 2، 3 اور 4 خود تلاوت کر کے سنانا ہے۔ تو میں رکوع نمبر 1 آج تلاوت کروں گی اور اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کی گئی ہے۔ ان فی السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین میں لآیات للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو زمین اور آسمان میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابہ، اور جانوروں میں بھی جنہیں وہ اللہ پھیلاتا ہے۔ آیات لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے آنے جانے میں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ تعالی نے آسمان سے رزق یعنی پانی نازل فرمایا۔ فأحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں۔
آیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر جھوٹے گنہگار کے لیے تباہی ہے۔ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ، اور اللہ کی آیات سنتا ہے جب اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوں۔ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے کفر پر اڑا رہتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ جو غرور اور تکبر کرتے ہیں، جھوٹے ہیں، گنہگار ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی یاد پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ تو یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے جو جھوٹے ہیں، گنہگار ہیں، جو بہتان باندھتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کا علم ہو جاتا ہے، اتَّخَذَهَا هُزُوًا، تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ مِن وَرَائِهِ جَہَنَّمَ، ان کے آگے جہنم ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یعنی کہ جو جھوٹے گنہگار ہیں، جو انہوں نے آگے بھیجا، جو اللہ تعالیٰ کی یاد کا مذاق اڑایا، تو ان کے وہ کچھ کام نہ آیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹے معبود بنا لیے تو ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا تھا، یعنی جو جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے، وہ بھی ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى، یہ قرآن ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو ان کے لیے آخر کے دن دردناک عذاب ہے۔ قرآن حکیم جو بر وقت تمہیں ڈر سنا رہا ہے، قیامت کے دن جھوٹے معبود کام نہ آئیں گے، نیز قرآن زندگی گزارنے کا بھی وہ صحیح راستہ بتاتا ہے جس کی پیروی سے اخروی عذاب سے نجات حاصل ہوگی۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی قرآن مجید کا ترجمہ، اور سب بچیوں نے اب مجھے رکوع نمبر 2، 3 اور 4 اپنی آڈیو یا ویڈیو میں مجھے سنانا ہے، تلاوت کرنی ہے، اور میں آپ کو اس کے بعد بک ورک سینڈ کروں گی، تو سب بچوں نے مجھے بک ورک کر کے سینڈ کر دینا ہے اپنے نیم اور رول نمبر کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔